جی دوستوں ساتھیوں، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے اس ایک نہایت ہی اہم پہلو پر، جس میں ہمارے کچھ دوست ساتھی جو بالخصوص یورپ میں صحافی یا جا کے وہاں سیٹل ہیں، اور کچھ وہ مایوس لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یوم آزادی نہیں منانا چاہیے کیونکہ ہمیں وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکے یا ہوئے جس کی ترجمانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ تو میں ہوں سلیم کرامت، آفیشیل یوٹیوب چینل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، ایک بات میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت بھولیں کہ یہ ملک جو ملا ہے ہمیں، اس کے لیے سینکڑوں جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ اس وقت رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر، اور جس میں ہر وہ شخص جو آزاد ہونا چاہتا تھا، جو اپنے عقیدے کے مطابق اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، ان سب کی تگ و دو، ان کی جد و جہد، ان کا خون پسینہ اس میں شامل ہے۔ اور یہ رب الافواج کی، خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور ان ساتھیوں کو جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس آزادی کے دن کو منانا نہیں چاہیے، ان کے لیے میں فقط یہ عرض کروں گا کہ مت بھولیں کہ شاید آپ یورپ یا دیگر ممالک میں پہنچ چکے ہیں، تو آپ اس بات کو، جس کو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی سپیچ ہے، تقریر ہے، اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے خاندان اور مسیحی لوگ پاکستان میں بستے ہیں۔ ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، اس آزادی کو قائم کرنے کے لیے ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف فیس بک یا الیکٹرانک میڈیا پر ہیٹ سپیچز اور ہیٹ قسم کی پوسٹ، نفرت انگیز پوسٹیں لگا کر دوسروں کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بڑے فخر سے اس کے پیچھے لکھتے ہیں کہ ایگری، 100% ایگری، ویل سیڈ، دس دیٹ۔ تو آپ ان لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑتے، بلکہ مایوس ہو کر ان لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرے دوستوں، عزیزوں، میرے احبابوں، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے، تعلیم میں آگے جانا ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ دیں، اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، اپنے لوگوں کو تاریخ کے بارے میں بتائیں، اپنی آواز بلند کریں۔ آزادی کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، آزادی کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک پھلدار درخت اپنے لیے، اپنے باغیچے میں، اپنے گھر میں، اپنے فارم میں لگائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک درخت کو لگا دیا ہے تو وہ خود بخود بڑھتا جائے گا اور اس کو پھل لگے گا اور ہم توڑ توڑ کر کھاتے جائیں گے۔ آپ کو اس درخت کو پانی بھی دینا پڑے گا، اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرنی پڑے گی، اس کو سپرے بھی کرنے پڑے گی، اس کو مختلف موسموں اور حالات میں اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، اس پر کام کرنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور اگر ہم گونگے بہرے بن کر کہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ان عزیز و دوستوں سے بھی یہ التماس کروں گا کہ مایوسی کی باتیں پھیلانے کی بجائے بلکہ ان کی مدد کریں اور ان کو اس طرف راغب کریں
کہ آپ نے اس آزادی کے لیے کام کرنا ہے، آپ ان کی ہر طور سے سپورٹ بنیں، آپ جس ملک میں ہیں وہاں پر اپنی ایمبیسیز کے ذریعے وہاں پر کام کریں، وہاں پر جا کے اپنے آپ کو بارے میں بتائیں، اپنی ان باتوں کو اجاگر کریں تاکہ آپ کی آواز جو ہے صدارتی ایوانوں تک، حکومت تک پہنچے، دوسرے لوگوں تک پہنچے، UN تک پہنچے۔ لیکن اگر ہم مایوسی کی باتیں کریں تو پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، میں اس چیز کا بھی قائل ہوں، بہت سارے دوستوں نے، ساتھیوں نے اس بات پر لکھا، پوسٹیں لگائیں کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں میں یہ بھنگڑے، ناچ گانا، ڈانس یہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سچی بات ہے۔ آپ آزادی کو منانے کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتظام کریں، چرچ میں صرف عبادات کریں، خدا کا گھر ہے۔ ہاں، تقریر کی حد تک یا میسیجز کی حد تک تو وہ بات درست ہو سکتی ہے، مبارکباد کی حد تک تو درست ہے، لیکن چرچز میں ان کو تماشا گاہ بنا دینا اور ان پر ہوٹنگ ہونا یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے کلام مقدس کے مطابق بھی زندگی گزاریں اور ان اصولوں کو جو کلام مقدس کے مطابق ہیں ان کو اجاگر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لیکن یہ باتیں مایوسی کی جو ہیں وہ نہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے تاکہ ہم اس ملک میں بڑے پھولیں اور ترقی کریں اور اپنے لیے خود جگہ بنانے کے لیے تیاری کریں۔ میں جانتا ہوں حالات نامساعد ہیں، حالات ایسے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں، اس کا حل یہ نہیں کہ ہم مایوسی کی باتیں کریں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، جد و جہد کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں۔ خدا را اس بات پر عمل کریں اور خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے اور اس آزادی کو بنائے رکھے، اور آپ کی جو املاک ہیں ان کی بھی خدا تعالیٰ حفاظت کرے۔ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اس کو کلام مقدس کے مطابق کریں تاکہ آپ فتح مند ہو، آپ فتح کرتے ہوئے بڑھتے جائیں اور خدا ان کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں، روحوں اور جانوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں۔ اگر ہم پاکستان میں ہیں، اگر خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی مرضی کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اس پر بھروسہ رکھیں، آگے بڑھیں، خداوند آپ کو برکت دے اور سلامت رکھیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچیں، اور اپنے قیمتی کومنٹس جو ہیں وہ بھی ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے بارے میں یا جو میں نے کہا ہے اس کو پسند نہ کریں یا وہ اس پر ایگری نہ کریں، تو اس کے لیے بھی آپ ضرور کومنٹس لکھیں تاکہ ہم اپنے آپ میں بہتری لا سکیں اور ترقی کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خداوند آپ کو برکت دے۔